خبر یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے موقع پر گرفتار کر لیا گیا۔ اس خبر کی تفصیل یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو وہاں پر اپنے 7 مقدمات میں ضمانت لینے کے بعد ایک بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہاں ایک روم میں موجود تھے، رینجر اہلکاروں نے بڑی مستعدی سے بڑی منصوبہ بندی سے انہیں اس موقع پر حراست میں لیا اور فوری طور پر راولپنڈی منتقل کر دیا۔ اچھا، اس خبر کی اگر تفصیلی جائزہ لیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ گرفتاری کوئی آل آف سڈن عمل میں نہیں آئی، بلکہ اس کے لیے بڑی زبردست قسم کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کچھ یوں معلوم ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کو آج نہیں، اس سے پہلے بھی بارہا گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی، جب انہوں نے گرفتاری کے خلاف زبردست مزاحمت کی۔ لاہور کے اندر انہوں نے پتھراؤ وغیرہ کیا، اسلام آباد میں بھی انہوں نے جب پہلے ایک کورٹ میں پیش ہونے کے لیے آئے تھے تو ہزاروں لوگوں کے ساتھ آئے اور بغیر پیشی کے وہاں سے وہ چلے گئے۔ لیکن اس دفعہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی انہوں نے بڑے سمارٹ وے سے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ان کو گرفتار کیا ہے، یعنی کسی کو یہ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ ہوا کیا ہے۔ تو اگر ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں تو جو ہمارے سامنے کچھ چیزیں آتی ہیں وہ یہ کہ عمران خان کے جو گرفتاری کے وارنٹ ان کے سامنے پیش کیے گئے وہ آج نہیں، وہ 1 تاریخ یعنی 1 مئی کو جاری کیے گئے تھے۔ دوسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اس گرفتاری کی منصوبہ بندی اتنی باریکی سے کی گئی ہے کہ یہ گرفتاری پولیس کے ذریعے عمل میں نہیں آئی اور بڑے مبہم انداز میں رینجر کے تھرو اس کو گرفتار کیا گیا۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑی عجلت میں جو بڑا غصے کا اظہار کیا، فوری ری ایکشن دیا اور کہا کہ آئی جی کو بلا لیں، وزیر داخلہ کو بلا لیں، وزیر اعظم کا بھی ہم نوٹس لیں گے اور یہ وہ۔ تو ان کو بھی یہ موقع نہیں ملا یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ گرفتاری دراصل کس کے حکم پر عمل میں آئی اور کون ذمہ دار ہے اس گرفتاری کا۔ تو انہوں نے آئی جی کو تو فوراً بلا لیا، اب رینجر کے حوالے سے وہ کس کو بلاتے ہیں، وہاں پہ ظاہری بات ان کے بھی پر چلتے ہیں، تو یہ گرفتاری رینجر نے کی۔ اچھا، اس کی جو وضاحت اسلام آباد پولیس نے دی ہے وہ یہ دی ہے، انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پہ یہ گرفتاری پولیس نے ہی کرنی تھی، لیکن رینجر کو انوالو کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اسلام آباد میں آلریڈی دفعہ 144 لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے رینجر اہلکار وہاں پر سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے اور وہاں موجود تھے قرب و جوار میں۔ تو ان تک یہ احکامات جیسے ہی پہنچے تو انہوں نے اس پر فوری طور پر عمل کیا اور اس کی ظاہری بات ہے مناظر آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے کہ کتنا سوئفٹلی انہوں نے ایکشن کیا اور اس کو گرفتار عمران خان صاحب کو وہاں سے موقع پر کیا۔ اچھا، تیسری چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے اس گرفتاری کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب وہ واحد سیاستدان نہیں ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، بلکہ ان سے پہلے پاکستان کے سابق وزرائے اعظم کو نہ صرف قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں، گرفتاریاں دینی پڑی ہیں، بلکہ ذوالفقار علی بھٹو تو ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو پھانسی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی موجودہ دور میں جو مثالیں ہیں تو ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب کو 1998 میں گرفتار کیا گیا پرویز مشرف کے دور میں بغاوت کے نتیجے میں، اور ان کو جیل جانا پڑا، اور اس کے بعد دوسرے دور میں ایک دفعہ پھر ان کو ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب سابق وزیر اعظم پاکستان کو بھی نیب ہی کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ پھر نہ صرف وزیر اعظم بلکہ سابق صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب کو بھی نیب کے ایک مقدمے میں گرفتار کیا گیا۔ اسی طرح سیکنڈ ٹائر لیڈرشپ کی اگر ہم بات کریں تو مریم نواز صاحبہ کو نیب کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا، خواجہ سعد رفیق صاحب کو گرفتار کیا گیا، اور دیگر مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ جو گرفتاری ہوتی ہے بہرحال یہ قانونی عمل ہے اور یہ کسی کے خلاف بھی عمل میں آ سکتی ہے، اور رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ نو ون از ابو دا لا، وچ مینس کہ اگر آپ کے خلاف کوئی ایسی چیزیں ہیں جو خلاف قانون تصور کی جاتی ہیں تو ایسے میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ آپ کو گرفتار کر کے آپ سے تفتیش کریں، پوچھ گچھ کریں، اور یقیناً آپ کے پاس اس حوالے سے ضمانت کا حق موجود ہوتا ہے۔ آپ بیل کے لیے ہائی کورٹ میں اپلائی کر سکتے ہیں اور نیب کورٹس میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور یقیناً جیسے کہ عمران خان صاحب کا عدالتوں کے ساتھ ایک ماضی میں ہم ریلیشن شپ دیکھ رہے ہیں تو ان کو امید ہے کہ بیل بھی مل جائے گی، لیکن یہاں یہ سمجھنا کہ کسی کی گرفتاری عمل میں لائی ہی نہ جائے جسٹ اس وجہ سے کہ وہ سابق وزیر اعظم رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک ایسا رویہ ہے جو کہ قانون شکنی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اور عدالتوں کو بھی ہم سمجھتے ہیں یہاں پر سیاستدانوں کو، تمام ہی سیاستدانوں کو، نہ صرف عمران خان کو بلکہ سیاستدانوں کو، اشرافیہ کو اتنی ہی مراعات دینی چاہیے، اتنی ہی پریویلیجز اور ریلیف دینا چاہیے جتنا کہ پاکستان میں ایک عام شہری یا اللہ دتا کو ملتا ہے۔ حکومت کو میرے خیال میں اس حوالے سے مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے یہ تاثر ابھرے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی پارٹی کے خلاف تعصب کا شکار ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا اقدام
جو ہے وہ قابل مذمت سمجھا جائے گا، جس کی وجہ سے کسی بھی سیاسی لیڈر کی اہانت یا ان کی بے عزتی کا تاثر جس سے ابھرے. یعنی قانون اپنا راستہ لیتا ہے اور قانون کے اندر کسی کی تحقیر یا کسی کی بے عزتی کی گنجائش نہیں ہے. ہاں لیکن یہ ضرور ہے کہ قانون کا سامنا کرتے ہوئے آپ کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اور جو بڑے سیاسی لیڈر ہیں صرف پاکستان میں ہی نہیں دنیا بھر میں ان کو کرپشن کے چارجز کا الزامات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور بڑے بڑے سیاستدانوں کو بڑے بڑے وزرائے اعظم کو دنیا بھر میں جیلیں بھی ہوئی ہیں اور ضمانتیں بھی ملی ہیں. تازہ ترین مثال ہمارے سامنے صدر ٹرمپ کی ہے جن کے خلاف فرد جرم عائد کی گئی اور بڑا کبھی خطرہ تھا ان کی گرفتاری ہونے کا. تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ عمران خان صاحب کے سپورٹرز کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں ان کے لیے جیل آنا جانا کوئی معیوب چیز نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بعد ازاں مقدمات میں بری ہوتے ہیں تو ان کے قد کاٹھ میں اس سے اضافہ ہوتا ہے، ان کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے کہ ان کے خلاف جو چارجز تھے وہ غلط ثابت ہوئے. تو میں خیال میں قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دینا چاہیے. عدالتیں پاکستان میں موجود ہیں، اگر الزامات ثابت نہ ہوئے تو یقیناً عمران خان صاحب بری ہو جائیں گے، اور اگر وہ قصوروار ہوئے تو یقیناً جیسے باقی پاکستانیوں پر قانون کا اطلاق ہوتا ہے تو عمران خان صاحب پر بھی قانون کا اطلاق ہونا چاہیے.